السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج جو باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ مسجد میں جانے کی فضیلت کے بارے میں ہے کہ مسجد میں جانا خواہ عبادت کی غرض سے ہو یا نماز کی ادائیگی کے لیے ہو یا علم دین کے حصول کے لیے ہو یا کسی اور کار خیر کے لیے ہو، یہ بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ اسی طرح سے جو شخص جتنی دوری سے اور جتنی مسافت سے مسجد میں آئے گا اور جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنا ہی اجر و ثواب سے نوازے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے یہ حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی صحابی جلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مشہور معروف جلیل القدر صحابی، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ له نزلا من الجنہ کلما غدا او راح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح و شام مسجد میں جائے تو اللہ تعالیٰ جنت سے اس کی مہمانی کرے گا یا اس کی ضیافت اور مہمان نوازی کا سامان تیار کرے گا جب جب وہ مسجد میں آئے گا اور جائے گا۔ اور من غدا الی المسجد او راح، صبح فجر کی نماز کے لیے مسجد جائے، زوال کے بعد ظہر اور عصر کی نماز کے لیے مسجد جائے، یعنی برابر مسجد آتا اور جاتا رہے، جیسا کہ اہل علم نے لکھا کہ اس سے مراد بکثرت مسجد آنا جانا، مسجد آنے جانے پر مداومت برتنا، یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے لیے جنت سے مہمان نوازی اور ضیافت کا سامان تیار کرے گا۔ اسی طرح سے مسجد آنے جانے کی وجہ سے یا مسجد آنا اور جانا اتنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، یا مسجد آنے جانے کی اتنی فضیلت ہے کہ ہر قدم کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گناہ کو مٹاتا اور ایک درجہ کو بلند فرماتا ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا کہ آدمی کی جماعت کے ساتھ نماز اس کے گھر میں یا بازار پڑھنے میں، اس کے گھر میں یا بازار میں پڑھنے سے 25 درجہ زیادہ بہتر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب ایک شخص وضو کرتا ہے اور اس کے تمام آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر مسجد کا راستہ پکڑتا ہے اور سوائے نماز کے اور کوئی دوسرا ارادہ اس کا نہیں ہوتا ہے، نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہے، مسجد کے لیے قدم بڑھاتا ہے، تو ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے، اور جب نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو فرشتے اس شخص کے لیے اس وقت تک برابر دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ اس پر اپنی رحمتیں نازل فرما، اے اللہ اس پر رحم کر، اور جب تک تم میں سے کوئی نماز کے انتظار میں رہتا ہے تو وہ نماز کی ہی حالت میں رہتا ہے۔ تو میرے دوستو، نماز کے لیے جانا، باوضو ہو کر کے مسجد میں حاضری دینا، یہ بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ ہر قدم کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گناہ کو مٹاتا اور ایک درجہ کو بلند فرماتا ہے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے اعمال کے بارے میں نہ بتا دوں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا کہ کثرت الخطی الی المساجد، مسجدوں کی جانب کثرت سے پاؤں کے نشانات، یعنی چلنے کے نشانات، تو مسجد کی جانب جو کثرت سے چل کر کے جاتا، ان اعمال میں سے ایک عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بتایا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ تکلیف اور پریشانی اور مشقت کے باوجود کامل اور مکمل وضو کرنا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا عمل جو بتایا وہ ہے مسجد کی جانب کثرت سے پیدل چل کر کے جانا، اور جتنی زیادہ پاؤں کے نشانات ہوں گے اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اجر و ثواب سے نوازے گا، درجات کو بلند فرمائے گا اور گناہوں کی مغفرت فرمائے گا۔
اسی طرح سے جو شخص جتنی مسافت سے، جتنی دوری سے مسجد میں پیدل چل کر کے آئے گا، اس کو اسی قدر اجر و ثواب ملے گا، جیسا کہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث ہے، ان اعظم الناس اجرا فی الصلاۃ ابعدهم الیہا ممشا فابعدهم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں لوگوں میں سب سے زیادہ اجر و ثواب والا وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ دور سے چل کر کے اس کی طرف آتا ہے، یعنی نماز کی طرف آتا ہے۔ سب سے بڑا اجر و ثواب، سب سے زیادہ اجر و ثواب والا وہ شخص کون ہے نماز کے تعلق سے؟ جو سب سے زیادہ دور سے آتا ہے پیدل چل کر کے اس کی طرف، پھر وہ شخص جو اس سے کم دوری سے آتا ہے۔ تو میرے دوستو، مسجد میں آنا اور جانا یہ بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، اور جو شخص جتنی مسافت اور جتنی دوری سے آئے گا اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر و ثواب سے نوازے گا۔ اور با جماعت نماز ادا کرنا، یہ میرے دوستو تنہا نماز ادا کرنے سے 25 گنا، اور جیسا کہ دوسری روایت میں کہ 27 گنا زیادہ بہتر ہے۔ اور جو شخص دور سے نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے اس کے لیے نیکیاں زیادہ ہیں بنسبت اس شخص کے جو قریب سے آتا ہے۔ اور بندے کو عبادت کے وسائل اختیار کرنے پر، عبادت کے لیے وسائل اور ذرائع اختیار کرنے پر اور اس کے مقدمات پر بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے نوازتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بکثرت مسجد میں حاضری دینے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی اور نماز کی حفاظت اور پابندی کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔